بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. آپ سب کو 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے. کچھ باتیں سوچا دل کی آپ سے کر دوں آج کے دن. ہو سکتا ہے اس دن کی وجہ سے آپ کو وہ یاد رہ جائیں. ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو علم ہے نا، اور جو ایکسپوجر ہے، جو تجربہ ہے آپ کا، وہ آپ کو یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ آگے کی چیزوں کو سمجھ پائیں. آپ میں کسی حد تک کوئی نہ کوئی بصیرت آ جائے. آپ کسی طریقے سے معلوم کر سکیں کہ آگے دنیا کس طرف جا رہی ہے. ہم دنیا میں باتیں کرتے ہیں، جی ببل ہے ڈاٹ نیٹ کا ببل ہے، اس کا ببل ہے، لیکن تمام ببل سے کچھ نہ کچھ نکل آیا نا. کرپٹو کرنسی کا کریز ہوا تو اس نے دنیا کو کوئن بیس دے دیا. سوشل میڈیا کا ایپس کا کریز آیا تو دنیا کو اس نے انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک دے دیا. گگ اکانومی کا کریز آیا تو اس نے دنیا کو اوبر دے دیا، لفٹ دے دیا، کریم دے دیا. اب یہ ایک کریز چل رہا ہے. اس کریز کے آخر میں دیکھیں گے کہ 2-4 اچھی پروڈکٹس آپ کو مل ہی جائیں گی. اب آپ نے صرف یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے علم کی بنیاد کے اوپر کہ کریز کے کون سے سائٹ کے اوپر آپ ہیں، وننگ سائٹ کے اوپر یا لوزنگ سائٹ کے اوپر. ان تمام ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز بنا دوں، کچھ ایسی باتیں کہہ دوں جو آپ کو مستقبل میں کام آئے. آپ کو پتہ ہے ملک عزیز میں رہتے ہیں، کھل کے بہت ساری باتیں نہیں کی جا سکتی، ورنہ نہ میں رہوں گا نہ یوٹیوب چینل رہے گا، تو پھر آپ سے باتیں کرے گا کون. لیکن آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں. بڑی اس بات کی کمی محسوس ہوئی کہ ہم لوگ پڑھ نہیں رہے، تو اس کے لیے ہم نے گفتگو اسٹارٹ کیا، کتابیں لکھنی شروع کی، آپ لوگوں سے کتابیں شیئر کی، ڈیٹا سائنس کے اوپر، کرپٹو کرنسی کے اوپر، اے آئی کے اوپر، بلاک چین کے اوپر. اگر آپ مجھے سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 2013-14 کے اندر میں نے کرپٹو کرنسی کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تھی، کتابیں پڑھنا شروع کر دی تھی، کتابیں آپ سے شیئر کر رہا تھا. کتابیں شیئر کرتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اور کیوں شو مار رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں. میری پوری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے. لائف لانگ لرننگ کی مینیفیسٹیشن ہے، تو بڑے حد تک کافی کوشش کی ہے کہ اس کے اوپر پورا اتر سکوں. تو پھر وہ شیئر کرنی چھوڑ دوں. خیر، وہ گفتگو اسٹارٹ کیا کہ آپ لوگوں کتابیں پڑھ سکیں، آپ لوگ کتابوں سے کچھ سیکھ سکیں. پھر آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی کتابیں کون پڑھتا ہے آج کل کے دور کے اندر، آپ کو یوٹیوب ویڈیو بنانی چاہیے، تو یوٹیوب چینل بنا لیا. پھر بولا کہ جی اسپیشلی ایک چینل بنا دیجیے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ سکھاتے کیوں نہیں ہیں. اس کے اوپر ڈیٹا سائنس کا کورس ہے، اے آئی کا کورس ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے نام سے چینل ہے، بلاک چین کا ہے، فیس بک مارکیٹنگ کا ہے، گوگل مارکیٹنگ کا ہے، امیزون کا ہے، باقی لوگوں سے بہت بولا ڈیو آپس کا ہے، ڈیٹا انجینئرنگ کا کورس ہے. جب آپ کو بولتا ہوں کورس کرنا چاہیے تو اس کے اوپر لاکھ ویوز آتے ہیں. جب وہ کورس بنا کے پوری ویڈیو فری کے اندر اس کی ڈال دیں تو اس پہ 10,000 ویوز بھی نہیں آتے. اس کے بعد بولا کہ جی پرسنل 1-to-1 کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ہاتھ پکڑ کے چلیں. تو ہم لوگوں نے منٹو کا لانچ کر دیا. آپ نے کہا پتہ کیسے چلے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، کون کون سے کیریئر آپشنز ہیں. اس کے لیے اسکلز کو لانچ کر دیا اور وہ فری میں کر دیا. آپ لوگوں نے بولا ملک سے باہر جانا ہے، میں کہا جی ملک سے باہر جائے، زندہ بھاگ لانچ کی. اس کے بعد بھی آپ لوگوں کی کرٹیسزم شروع ہو گئی. اب دیکھ لیجیے، آپ نے زندہ بھاگ کو بھی گالیاں دے دی، اسکل اسکور کو بھی دے دی، گفتگو بھی دے دی، منٹو کو بھی دے دی، جس کو چاہ نہیں دیتے رہے. اس سے ہوا کیا؟ آپ وہیں کے وہیں ہیں. بڑھنے والے آگے بڑھ چکے. جو حال مشورہ اگر میں کسی کو دوں نا 2008, 9, 10 میں کہ کرپٹو کرنسی خرید لو، وہی مشورہ آج کے حساب سے میں دوں گا کہ کینابیس کے بزنس میں آ جاؤ. کینابیس بزنس بالکل کرپٹو کرنسی کا ویلیوبل ہو جائے گی 5-6 سال کے اندر. لیکن آپ لوگوں نے نہیں سننا، آپ لوگوں نے بات نہیں ماننی، آپ لوگوں نے بھنگ بولنا ہے، مذاق بنانا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. آپ وہاں پر ہیں. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہن آرام ہے. اب آپ کے پاس جو انٹرنیٹ اسپیڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بینک آف امریکہ نے 1.5-2 سال پہلے 72,000 پاکستانیوں کے اکاؤنٹ بند کر دیے امریکہ کے اندر. تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ پاکستانوں کو ہر طرف بند کرتے چلے جائیں گے. پاکستان گرے لسٹ میں آیا، پاکستان فٹف کے اندر آیا. اب کیا ہوا؟ فائیور نے پاکستانی فری لانسرز کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اسرائیلی کمپنی ہے. جو وائز ہے اسے پاکستان کسٹمرز کو سرو کرنا چھوڑ دیا ہے. مرکری بینک نے اناؤنس کر دیا 12 اگست کے بعد سے کسی نہ کہ پاکستانی کمپنیوں کو سرو نہیں کریں گے. اور اب پائنیئر کا نمبر آنے والا ہے. پے پل ہمارے ملک میں پہلے بند ہے. اوپر سے انٹرنیٹ کا حال آپ کے سامنے. یہ باتیں جو میں آپ کو 3-4 سال سے بول رہا تھا، کوئی کمپنی کھول لو، کوئی LLC بنا لو، کوئی پراپر وینگ میں کر لو، تو آپ سب کو لگ رہا تھا کہ منجن بیچ رہا ہے، چورن بیچ رہا ہے اور اپنا کوئی فائدہ چاہ رہا ہے. میرا اپنا فائدہ نہیں ہے، میری اپنی کمپنیز چل بھی رہی ہیں، میرا بزنس بھی چل رہا ہے الحمدللہ. میں تو ملک سے باہر ہوں نا، تو میں تو ویل سیٹلڈ ہوں. میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں نے بات نہیں سنی. اب آپ آرام سے بیٹھیے. اب اگر پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں چلے گا، سوشل میڈیا نہیں چلے گا، موبائل فون کے اوپر انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے، اپ ورک کے اوپر کام نہیں کر سکتے، فائبر پہ کام نہیں کر سکتے، پیمنٹ ریسیو نہیں کر سکتے، مرکری بند ہو گیا، وائز بند ہو گیا، پے پل ویسے ہی بند تھا، اکاؤنٹ آپ ویسے ہی نہیں کھول سکتے، ٹیکسیشن پاکستان میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، الیکٹرسٹی کا بل بڑھ گیا، آپ لوگ کریں گے کیا؟
تو جو بھی یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو تنقید کرتے رہتے ہیں اور پاکستان میں ایک میجورٹی ہو گئی ہے. میرے جیسے 2-4 بندے بھی نہیں ہیں یوٹیوب کے اوپر جو آپ سے ساری باتیں کر سکیں اور ایک کڑوی کسری بات کر سکیں. جس نے پیسہ بنا رہا ہے وہ آرام سے پیسہ بنا رہا ہے, اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے باقی ملک بھاڑ میں جائے مرے, ان کو اس سے کیا. میں بہت سارے پروفیسر کے پاس جاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا ہوں جو سکسیسفل لوگ ہیں, ویڈیو بنانا سمجھانا تو دور کی بات, وہ 1 منٹ کا کسی اور پاکستانی کو ٹائم بھی نہیں دیتے. بولتے ہم سکسیسفل ہو گئے, یہ پاکستانی جس ہجوم سے آئے تھے یہ جائے جہنم کے اندر مرتا رہے, مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی. اتنی نفرت پائی جاتی ہے اپنے لوگوں کے خلاف. اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہم لوگوں نے کام نہیں کرنا, ہم نے سیکھنا نہیں ہے. اگر آپ کو لگے کہ میں بار بار تنقید کرتا ہوں, بوڑھے باباؤں کی طرح آپ کو سمجھانے لگ جاتا ہوں, تو آپ جا کے کوئی اور چینل دیکھ لیجئے, ڈانس وانس دیکھیے آرام سے. جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں نا, آپ کو 100% فوکس وہاں چاہیے ہوتا ہے. فائر بریگیڈ اگر کہیں جا رہی ہے اور آگ لگ گئی ہے تو رک کے یہ نہیں دیکھے گی کہ پیچھے غبارے والا کیا بیچ رہا ہے, بیچ میں بندر کا ڈانس ہو رہا ہے, بیچ میں بچے کی دودھ کی تھیلی پھٹ کے گر گئی ہے, بیچ میں کوئی کیا ہو رہا ہے, کسی کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے, اس کو آگ بجھانے جانا ہے. آپ سیدھے اپنے آپ کا تعین کریں, اپنے مقصد کا تعین کریں, اپنی ڈیسٹینیشن دیکھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیجئے. راستے میں کوئی طاغوت بولنے لگ جائے تو چھوڑ دیجئے, خلیل الرحمن قمر کی کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کو چھوڑ دیجئے, حریم شاہ کے کوئی ٹوٹے ریلیز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیجئے, باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیں گے میں جنرلی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتا, بیکاز میری زندگی میں اپنے اتنے سارے کام ہیں. میں تو ویسی الیکشن کا دھندے کا بزنس کا ٹائم ہے میرا کہ اس میں اتنا ٹائم کس کے اوپر لگا ہے. اور ان سب کی ایک ڈارک سائڈ ہوتی ہے, ایک پوزیٹیو سائڈ ہوتی ہے. خیر جو واقعات چیزیں ہیں وہ تو صرف ڈارک سائڈ ہے, پوزیٹیو سائڈ تو کچھ نہیں ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کی. لیکن ہم اصل کے اوپر نہیں جاتے. ہم ڈانس کرتے ہیں, ہم گاتے ہیں, ہم گم ہو جاتے ہیں. آپ کو گم نہیں ہونا, آپ کو اپنے آپ کو اس ہجوم میں گم نہیں کرنا. اگر آپ کو اپنے آپ کو بچانے کا ہنر آ گیا اس ہجوم کے اندر تو یقین جانیے آپ کامیاب ہو جائیں گے. ادروائز یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ساری کی ساری پاسبلٹیز آپ کے سامنے آتی رہیں گی. وہ شاعر کہتا ہے نہ جانے مالک کن کس طرح نبھاتا ہے, نہ جانے مالک کن کس طرح نبھاتا ہے, یہ دسترس کی سہولت یہ ممکنات کا دکھ ہے. تو ان ممکنات کے دکھ کے ساتھ آپ کو مقصد کرتا ہوں, اگر یہ شعر ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا نا اگلے 10 سال میں, تو یقین جانیے زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ کا سبب بنے گا. خیر آپ سب کو 14 اگست مبارک ہو. جیسا بھی ہو کیسا بھی ہے, پاکستان تو اپنا ہی ہے نا. پہلے میں پاکستان میں رہتا تھا, اب پاکستان مجھ میں رہتا ہے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.